بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غار ہرا دنیا کا وہ مقدس پہاڑ ہے جس پر قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے، مگر سعودی حکومت اس پہاڑ کو گرا کر اس کے گرد ایک پلازہ تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، غار ہرا کے نزدیک کھدائی کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ یہ پہاڑ سعودی حکومت کے 2030 کے ویژن میں شامل ہے۔ جو لوگ اس جگہ زیارت کے لیے آئے انہیں اس بات کا پتہ ہوگا، پہاڑ کے شروع میں بے شمار دکانیں بن چکی ہیں، جبکہ اس سے آگے بے شمار کرینے بلڈوزر کام کر رہے ہیں۔ پہاڑ کو توڑنے کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ پہاڑ کو یوں ٹوٹتے دیکھ کر انسان کا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، جن راستوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر جاتے تھے، جہاں سے حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی۔ آج سعودی حکومت اس پہاڑ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جب سے غار ہرا کا نیا راستہ بنایا گیا اس وقت سے اس کی خوبصورتی میں کمی ہو چکی ہے۔ مکہ کے اندر بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جن کو ختم کیا جا چکا ہے۔ اس وقت مکہ کے اندر بے شمار ہوٹل، بے شمار بلڈنگ کو گرایا جا چکا ہے۔ جس جگہ ابو لہب کا گھر تھا اس جگہ بھی مکہ کا ایک بڑا پلازہ تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ روڈ کے ساتھ جتنی بھی دکانیں تھی سب منہدم ہونے جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت خانہ کعبہ کو ایک عبادت نہیں بلکہ ایک کاروبار کے طور پر پلان کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں بے شمار الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ 2030 تک پوری دنیا میں صرف الیکٹرک گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ پیٹرول کا استعمال صرف 5% ہوگا۔ سعودی عرب کو 90% آمدن صرف تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا سعودی عرب 2030 سے پہلے مکہ اور مدینہ میں بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے۔ اس وقت مکہ میں دنیا کا سب سے بڑا سینما گھر بھی تعمیر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پلازے، شاپنگ مال اور سوئمنگ پول بھی بننے جا رہے ہیں، جہاں غیر ملکیوں کو آنے کی مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ یہی وجہ ہے 2 سال سے غار ہرا کے ارد گرد بے شمار کرینے کام کر رہی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں کام کی صورتحال دیکھ سکتے ہو۔ وہ سامنے آپ لوگوں کو جو جگہ دکھائی دے رہی ہے وہاں پر مکہ کا ایک بہت بڑا شاپنگ مال بننے جا رہا ہے، جس کا ٹھیکہ بن لادن کے پاس ہے۔ سعودی حکومت ان تمام پروجیکٹ کی مالک ہوگی۔ غار ہرا اس وقت ایک تفریحی مقام کے طور پر استعمال ہوگی۔ سعودیوں کے نزدیک یہ ایک پہاڑ ہے، لہٰذا وہ اس کو آمدن کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غار ہرا وہ پہاڑ ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام فرشتہ اترا، جس کی غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ اسی پر قرآن مجید کی وہ پہلی آیات نازل ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ غار ہرا کو سر چشمہ نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں، جہاں پر یہ غار واقع ہے۔ یہ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ خیمے کی شکل میں ہے۔ یہ غار 2.5 میٹر لمبی جبکہ 1 میٹر چوڑی ہے۔ جب انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام پریشانیاں اور غم بھول جاتا ہے۔ اسے ایسی مہک آتی ہے جو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اوپر کسی بھی قسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ تنہائی میں آپ کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دیتی، اے محمد اے محمد۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے جب غار ہرا کے بعد حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایسے کیا الفاظ کہے جنہیں سن کر آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تین دن تک قیام کرتے، اس دوران خوراک کے لیے ستو اور پانی کا استعمال کرتے۔ آپ تنہائی میں غور و فکر کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا۔ کوئی وقت تھا یہ پہاڑ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، آبادی بڑھتی گئی، پھر یہاں تک کہ یہ پہاڑ بھی مکہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب اس پہاڑ کے گرد بے شمار آبادی ہے۔ غار حرا اس لیے بھی افضل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کئی دن تک قیام کرتے، سوتے اور کھاتے پیتے۔ جبل نور میں موجود غار حرا اس قدر چھوٹی ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں ایک ہی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ عبادت کرتے کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تو آپ واپس گھر تشریف لاتے، کھانے کی اشیاء کو دوبارہ اکٹھا کرتے اور واپس اسی غار کے اندر چلے جاتے۔ غار کے اندر آپ کو ایسے خواب دکھائی دیتے کہ رات کو آپ جو کچھ دکھائی دیتا صبح کو وہی کام سر انجام ہو جاتا۔ ایک دن آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، محمد بشارت قبول فرمائے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں۔ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے کا یہ پہلا پیغام تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے۔ آپ جلدی پہاڑ سے نیچے اترے، گھر میں پہنچ کر خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھل گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو غار کا سارا واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے کر کہا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سچ بولنے میں، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے میں، بیواؤں، یتیموں اور بے آسراؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مکہ میں سب سے بڑے مہمان نواز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دنیا کی خوبصورت بیوی حضرت اماں خدیجہ کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا، مگر وہ اندر سے پریشان تھی۔ یہی وجہ ہے وہ آپ کو اپنے پیارے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائیت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بتوں سے بیزار ہو کر مذہب عیسائیت کو قبول کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے اور غار کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انتہائی غور سے سنتا رہا اور پھر فوراً بولا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ موجودہ امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو کبھی موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، طرح طرح کی اذیتیں دے گی، یہاں تک کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ آپ کے خلاف جنگیں لڑی جائیں گی۔ اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو میں اللہ کے دین کی خاطر آپ کی مدد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کی باتوں سے مطمئن ہو کر گھر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں اس واقعے کے چند دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہ آئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے دل پر جو خوف تھا وہ زائل ہو جائے، اور جبرائیل علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے کہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ کو سکون محسوس ہوتا۔ پھر دوسری بار وحی نازل ہوئی تو سورت مدثر کی 3 آیات نازل ہوئی، اے چادر میں لپٹنے والے،
اٹھو پھر خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک سے الگ رہو۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا حکم ملا۔ آپ نے پہلی بار تبلیغ حضرت خدیجہ کو کی، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ چلو دوسری آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں سلام یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کون کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ زیارت کریں تاکہ لوگوں کو موقع ملے، ایسے بھی دیکھنا کتنے لوگ ہیں پیچھے ساتھ صرف سجدہ شکر کرو
کوئی بندہ ادھر نفل نہ پڑے صرف اندر جائے زیارت کرو کوئی بندہ نفل نہیں پڑے گا یار نفل نہ پڑے اندر پکڑو یار نفل وہ جو آتے ہیں نا ایک عورت چاہیے ایک مرد جائے وہ دیکھو پتھر کے نیچے نظر آ رہی ہے یہ لائن میں کھڑے ہو گئے تو راستہ ایک سمجھ لگنا صبر 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 ہیلو کوئی نہیں یہ دے رہے ہم نہیں دے رہے یہ چلو اٹھو نا آپ آگے